اور پاک سعودی تعلقات کا نیا باب، سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد 2 روزہ دورے پر آج کچھ دیر میں پاکستان پہنچ رہا ہے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر صاحب۔ عطا صاحب بہت شکریہ سر، ARY کو آپ نے وقت دیا۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب اور اعلیٰ سطح کے وفد کا پاکستان آنا کتنا خوشائند ہے، کتنا اہم ہے اور ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ دیکھیے یہ امر انتہائی قابل مسرت ہے کہ وزیر اعظم کے دورے کے چند ہی روز کے اندر سعودی عرب کی طرف سے ایک اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان بھیجنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک سعودی تعلقات کے اندر ایک نیا باب ہے۔ اور جو سعودی عرب کے اندر وزیر اعظم کا دورہ تھا، جس جوش و خروش کا وہاں پہ اظہار کیا گیا، جو پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے وہاں پہ بات چیت کی گئی، پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کی گئی، اور یاد رہے کہ وہاں پہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں $5 ارب کی ابتدائی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے جو ہیں نئے ایونیوز کھلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر نہ صرف بزنس جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھے گا، انویسٹمنٹ کے حوالے سے نئی جو ہے ایک جہد ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس دورے کے بڑے مثبت نتائج معیشت کے اوپر مرتب ہوں گے، اور یہ معیشت کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ اور سعودی کا یہ ایک بہت ہی ہائی لیول ڈیلیگیشن آ رہا ہے جس میں ان کے وزیر خارجہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور آج ان کی آمد ہوگی تو اس کے بعد کل بھی یہ انشاءاللہ تعالی مصروف دن گزاریں گے، اور ادھر وزیر اعظم سے صدر سے ملاقاتوں کے علاوہ یہاں پہ وزراء کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی جس میں انویسٹمنٹ کی جو اپرچونٹیز ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ کون کون سے شعبے ہیں جس کے اندر سعودی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو اتنے کم وقت کے اندر اتنی پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوور آل پاکستان میں ایک خوشائند عمل ہے، اور اس کے جو معیشت کے اوپر نتائج مرتب ہوں گے، اثرات مرتب ہوں گے، وہ بہت ہی مثبت ہوں گے، اور اس کو ایک تاریخی دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں SIFC کے تحت آرمی چیف کی بھی جو ملاقاتیں ہوئیں سعودیہ میں، اور پھر وزیر اعظم کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بڑھے گی۔ یقیناً مثبت پیش رفت عطا طارر صاحب، یہ فرما دیجیے گا کن شعبوں میں سرمایہ کاری متوقع ہے؟ دیکھیے اس میں زراعت کا سیکٹر ہے، توانائی کا سیکٹر ہے، اس کے علاوہ IT کا سیکٹر ہے، مائنز اینڈ منرل کا سیکٹر ہے، تو یہ مختلف شعبہ جات ہیں جس کے اندر سرمایہ کاری جو ہے وہ متوقع ہے، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان مکمل تیاری اپنی کر رہی ہے۔ تو عطا صاحب یہ بھی اطلاع تھی کہ ریکوڈک منصوبے میں بھی سعودی عرب $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا؟ ریکوڈک کے منصوبے کے حوالے سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی زیر غور لایا جائے گا اس دورے کے دوران، جہاں باقی شعبہ جات کو زیر غور لایا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مثبت قدم ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے اگلے 1-2 روز میں جو مزید پیش رفت ہوگی تو آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے عطا طارر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ، اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ماہر معیشت خاقان نجیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاقان صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ابھی جیسے عطا طارر صاحب فرما رہے تھے کہ $5 ارب کی ابتدائی طور پر انویسٹمنٹ ہوگی، تو پاکستانی معیشت کے لیے یہ $5 ارب کی انویسٹمنٹ کتنی امپورٹنٹ اور کتنی مثبت ثابت ہوگی؟ تو ہم ایگزیکٹلی سمجھ لیتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اس وقت جو ریلیشن شپ ہے اس میں ایک $3 ارب کا ہمارے پاس ان کا ڈپازٹ پڑا ہوا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، جو آئی تھنک ان کا کمیونیکے آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس $3 ارب کے ڈپازٹ کو بڑھا کر $5 ارب کر دیا جائے گا۔ سو ایڈیشنل $2 بلین ڈپازٹ جو ہے اس کی شاید بات ہوئی ہے، اس کو $5 ارب کہا جا رہا ہے کہ اوور آل ہو جائے گا۔ پاکستان کے لیے ایک ڈپازٹ جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو تقویت دیتا ہے وہ اہم ہے اس وقت، کیونکہ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $7 ارب پہ ہیں اس وقت۔ ہم نے جب $1 بلین کی پیمنٹ کی ہے، سو اینی تھنگ دیٹ ریزز دیٹ، بیکاز یہ اس وقت ہمارے ہارڈلی 1.25 یا 1.5 مہینے کی امپورٹ کو کور کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے، اور یہ اس کے جزیات میں جا کر دیکھ لیں گے کہ یہ 1 سال کے لیے ہے، 2 سال کے لیے ہے، اس کی کیا خد و خال ہیں، اس کا کیا مارکت ہے، اس کی کیا واپس کرنے کی شرائط ہیں۔ میں امید کرتا ہوں
کہ لاسٹ ٹائم بہت کوئک شرائط تھی واپسی کی, اس پہ ہم اچھا نیگوشیٹ کریں گے. سو یہ ایک اچھی بات, پہلی تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات جو ان کی طرف سے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ ڈیٹیلز تو ان کی طرف سے ہی سامنے آئی ہیں, پبلک نہیں کیا. جو ان کی طرف سے دوسری ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ ہے کہ پاکستان کی جو کاپر میں انویسٹمنٹ وہ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ایک انہوں نے فگر بھی دیا ہے, وہ کافی ہیوج ہے کہ $7 ارب تک کی بات ہوئی ہے. سو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے, یہ پہلا ڈپازٹ ہے, وہ ایک ڈیٹ ہے جس کی میں نے آپ کو بات بتائی. دوسرا جو ہے وہ ایک کاپر پہ انہوں نے کہا, بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر ہمارے کاپر ریزروز میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیٹس ہوپ کہ اس پہ آگے بڑھیں. پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب ہز رائل ہائنس پاکستان آئے تھے 2019 میں, یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میں ٹیبل پہ موجود تھا, تو ہم نے ایک ریفائنری کی بات کی تھی. لیٹس ہوپ کہ اس ریفائنری کی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے, اور ہم چونکہ میکرو لیول پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں, بٹ بہت امپورٹنٹ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے جو فالو اپس ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. سو آئی ریئلی ہوپ کہ ہم نے اس پہ اب جو جزیات ہیں ان میں کام کیا ہوگا, سو دیٹ اس پہ بھی ہم آگے بڑھ سکیں. بالکل یقیناً خوش آئند ہے یہ, اور پاکستانی معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا بھی. خاقان نجیب صاحب, آپ کے وقت کا شکریہ.